بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین اور سامعین، دین میں آسانی ہے، شریعت پر چلنے میں آسانی ہے۔ جو آدمی دین پر چلے گا اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا فرما دیں گے۔ رسم و رواج سے بچے گا، اس کے لیے ہر قسم کی آسانی ہوگی۔ اور اگر رسم و رواجوں کو پورا کرنے لگ جائیں گے تو رسم و رواج ہی پورے نہیں ہوں گے اور آپ مصیبت میں بھی پھنسے رہیں گے، پریشانیوں میں بھی پھنسے رہیں گے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ چیز کیسے پوری کی جائے، وہ چیز کیسے پوری کی جائے۔ کتنی بچیاں ایسی ہیں جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اپنی نکاح کی عمر گزار چکی ہیں اور وہ بوڑھی ہو چکی ہیں۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو ہے وہ شادی کے لمبے چوڑے اسباب جو انہوں نے خود سوچے ہوئے ہیں، ان کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے اسی طرح کنواروں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر جب نکاح مشکل ہوگا تو پھر زنا آسان ہوگا۔ اب اس موبائل کی وجہ سے کتنے بچے بچیاں خراب ہو رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنے بچے بچیاں جو ہے وہ زنا میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاتھوں کا زنا، اسی طرح آنکھوں کا زنا، اسی طرح نامحرم سے باتیں کرنے کا زنا، کتنے قسم کے زنا اس وقت بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ موبائل میں ہر قسم کی چیز موجود ہے۔ پوری دنیا کا سینما آپ کے جیب میں موجود ہے، آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، آپ جو چاہے اس پہ دیکھیں۔ تو کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ تو نکاح بہت ضروری ہے۔ اب کسی آدمی نے یہ سوال کیا کہ نکاح مسجد میں ہونا کہاں سے آیا؟ اب یہ سوال کی عبارت ہے اور سوال کا عنوان ہے کہ نکاح مسجد میں ہونا کہاں سے آیا؟ کیونکہ عادت بنی ہوئی ہے اور سوچ بنی ہوئی ہے کہ بھائی ہم نے تو ڈھول ڈھمکے بھی بجانے ہیں اور ہم نے جو ہے شادی حال میں لمبے چوڑے خرچے کرنے ہیں، تب جا کے نکاح ہوگا، بہت سارے جوڑے بنانے ہیں اور اتنا جہیز لینا ہے، اتنا وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تب یہ سوال کی عبارت ہے کہ نکاح مسجد میں کیسے ہے؟ کسی بھائی نے سوال کیا دارالعلوم دیوبند سے، تب اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد میں نکاح کرنا حدیث شریف سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلنوا ھذا النکاح واجعلوه فی المساجد، رواہ الترمذی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کا اعلان کرو اور نکاح مسجد میں کیا کرو، یعنی مسجد میں نکاح کرنے کا اہتمام کرو، کیونکہ مسجد برکت والی جگہ ہے، رحمت والی جگہ ہے، لوگوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ اس سے زیادہ برکت والی جگہ تو کوئی بھی نہیں ہے نا۔ پوری دنیا میں، پورے علاقے میں، پورے شہر میں، جہاں کہیں بھی جو مقدس جگہ ہے سب سے زیادہ وہ مسجد ہے۔ پھر مسجد میں نکاح کرنا چاہیے، مسجد میں نکاح کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں سے بھری ہوئی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے دنیا میں بھی سکون ملے گا اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی سکون ملے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ جو سنتوں کا زیادہ اہتمام کرے گا انشاءاللہ اسے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوگی، اور اگر چلتا پھرتا قرآن بن جائے گا، چلتا پھرتا جو ہے وہ سنت کا نمونہ بن جائے گا، اتنا سنت پہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ جاگتے ہوئے بھی نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جائے گی۔ لیکن یہ بہت مشکل سے ہوتا ہے اور بہت سنت میں ڈوبنے سے ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایسے ہلکا پھلکا۔ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کریں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیں، اپنی خواہشات کو قربان کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا مرتبہ بھی نصیب فرما دیتے ہیں، دنیا میں انسان کو جنت دکھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں ہی جنت کے مزے نصیب فرما دے، جو پہلی قسط ہے سکون وہ نصیب فرما دے، آمین۔